بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 60 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا عنوان منصوبات میں مفعول مطلق ہے، یعنی آج ہماری بحث جو ہے مفعول مطلق پہ ہوگی۔ مفعول مطلق کی تعریف، مفعول مطلق کی اقسام اور مفعول مطلق کے احکام، ان تمام کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ تو ابھی آتے ہیں آج کے بحث میں کہ منصوبات میں یہ بحث ہے۔ منصوبات میں جب بحث ہے تو سب سے پہلے ایک مختصر اور ایک کلی اس منصوبات کے بارے میں ایک ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، اور وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ 16 مقامات پر کسی اسم کو نصب دیا جاتا ہے، یعنی کچھ اسم ہیں جن کو 16 مقامات اور 16 مواقع میں ان کو نصب دیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کو ابتدا میں لایا اس لیے کہ مفعول مطلق بغیر کسی قید کے، یعنی جس میں نہ مفعول به کے کر، نہ مفعول لہ کے کر، مفعول لاجلہ، مفعول فی، یعنی ان حروف کا کوئی قید اس کے اندر نہیں ہے، بطور مطلق وہ مفعول واقع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو مفعول مطلق کہا گیا ہے، اور چونکہ اس میں کوئی اور قید شامل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ مطلق کی قید لگ گئی ہے، یعنی مفعول مطلق، یعنی یہ بطور مطلق مفعول واقع ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ چونکہ بغیر قید کے مفعول واقع ہوتا ہے، لہذا اس کو سب سے پہلے قرار دیا، کہا کہ مفعول مطلق۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ ينصب الاسم فی 16 موضعا، یعنی نصب دیا گیا ہے اسم کو 16 مقامات میں، 16 مواضع میں، 16 موقعوں میں اسم کو جو ہے نصب دیا گیا ہے۔ وہی اور وہ 16 مواضع یہ ہے کہ ان یکون مفعولا مطلقا، یعنی وہ مفعول مطلق ہو تو مفعول مطلق کو نصب دیا گیا ہے، یا مفعولا بھی، یا وہ مفعول بھی ہو، مفعول بھی کو نصب دیا گیا ہے، او لاجلہ، مفعول لاجلہ کو نصب دیا گیا ہے، او فی، یعنی مفعول فی کو نصب دیا گیا ہے، او مع، یعنی مفعول مع کو بھی نصب دیا گیا ہے، او مستثنی، یا مستثنی کو بھی نصب دیا گیا ہے، او حالا، یا حال کو بھی نصب دیا گیا ہے، او تمیزاً، یا تمیز کو بھی نصب دیا گیا ہے، او خبراً لکانا، یعنی کانا کی خبر کو بھی نصب دیا گیا ہے، او لکادہ، یعنی خبر کادہ کو بھی نصب دیا گیا ہے، او لما ولا ولات و ان نافیات، یا اسی طریقے سے ما و لا و لاتا و ان نافیہ کے خبر کو بھی نصب دیا گیا ہے، او اسمن لإن، ان کے اسم کو بھی نصب دیا گیا ہے، او للا ان نافیات للجنس، یعنی لائے نفی جنس کے اسم کو بھی نصب دے دیا گیا ہے۔ تو یہ کل ہمارے پاس منصوبات ہیں جن کی آہستہ آہستہ ہم ان سب کی ڈیٹیل کو آگے پڑھتے جائیں گے۔ اور والمفعول بھی، اور مفعول بھی ہے ان میں جن کو نصب دیا گیا ہے، اور وہ مفعول بھی کون ہے؟ یکون منصوبا بعامل ظاہر او محذوف۔ مفعول بھی جو ہے یہ عامل ظاہر کے ذریعے سے یہ منصوب ہوتا ہے، یا عامل محذوف کے ذریعے سے یہ منصوب ہوتا ہے۔ وَيُحْذَفُ وُجُوبًا فِي بَابِ الْإِغْرَاءِ وَالتَّحْذِيرِ وَالِاخْتِصَاصِ وَالِاشْتِغَالِ وَالنِّدَاءِ، ان موارد میں یعنی جہاں پر باب اغراء میں بطور وجوب اس کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے، باب تحذیر میں بھی اسی طرح، باب اختصاص میں بھی اسی طرح، باب اشتغال اور باب ندا میں بھی اس فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ آگے پڑھیں گے کہ اغراء، تحذیر، اختصاص، اشتغال، ندا یہ الگ سے نام ہیں،
لیکن در حقیقت میں یہ سب کیا ہیں؟ مفعول بھی ہیں، مفعول بھی کے اقسام ہیں، لیکن ان کے فعل کو حذف کیا گیا ہے، محذوف رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان تمام کے اوپر ہم مفصل آگے بحث کریں گے، اور آج جو ہے ہم ان میں جو ان مباحث میں جن کو ہم ترتیب کے ساتھ یہاں پر بیان کریں گے، ان میں سب سے پہلے مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کے بارے میں سوال ہے کہ ما هو المفعول المطلق؟ مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے؟ مفعول مطلق کہتے کسے ہیں؟ تو اس کی تعریف اور اس کے بیان میں، اس کی معرفت کی بیان میں سب سے پہلے بیان کرتا ہے کہ مفعول مطلق وہ ایک مصدر ہے جس کو ایک فعل کے جو خود اسی مصدر کے اسی لفظ میں اسی کے فعل ہو، اس کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، یا اس کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے، یا اس کی عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ تو لہذا یہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں۔ مفعول مطلق یا تاکیدی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے عامل کی تاکید کرنے کے لیے آتا ہے، یا مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے، یعنی اپنے مفعول ماقبل جو فعل ہے اس فعل کی نوعیت کو بیان کرتا ہے، وہ کس نوع کا فعل ہے، اور اسی طریقے سے اپنے عامل کے مقدار کو، تعداد کو بیان کرنے کے لیے یہ مفعول مطلق آتا ہے۔ تو ابھی دیکھو، المفعول المطلق ہوا مصدر، یعنی مفعول مطلق وہ مصدر ہے، یذکر بعد فعل، جس کو ذکر کیا جاتا ہے ایک فعل کے بعد، من لفظ ہی، جو اسی مصدر کے لفظ سے ہوتا ہے، اسی مصدر کے لفظ سے ایک فعل جو ہے پہلے ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد یہی مصدر آتا ہے۔ اب یہ مصدر کیوں ذکر کرتے ہیں اس فعل کے بعد؟ لتاکید ہی، یعنی اسی فعل کی جو پہلے ذکر ہو گیا ہے اس کی تاکید کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ او بیان نوع ہی، یا اس فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے اس مصدر کو ذکر کیا جاتا ہے۔ او عدد ہی، یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تعداد، اس کے واقع ہونے کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے اس مفعول مطلق کو بیان کیا جاتا ہے۔ نحو جیسے قتل الحارث اللص قتلا، دیکھو یہاں پر قتل فعل ہے، اس قتل فعل کے بعد ایک قتلن آیا ہے، یہ قتلن اسی قتل فعل کی تاکید کرتا ہے، یعنی حارث یعنی نگہبان نے چور کو قتل کیا، کیا قتل کرنا، کیا قتل کرنا۔ تو دیکھو یہ قتلن حقیقت میں اسی قتل کی تاکید کرنے کے لیے ہے، یعنی کیا قتل کیا ہے اس نے، نگہبان نے چور کو۔ تو یہاں پر قتلن یہ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آیا ہے۔ یا اسی طریقے سے وَأَصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا، اور میں نے صبر کیا صبر جمیل، بہت پیارا صبر میں نے کیا ہے، بہت اچھا صبر کیا۔ تو یہاں پر دیکھو صبرن آیا، یہ صبرن جو ہے اصبرو کی اس نوعیت کو بیان کرتا ہے، یعنی وہ صبر جو واقع ہوگی وہ جمیل ہے، بہت اچھے صبر ہے۔ چونکہ ہمیشہ مفعول مطلق جب نوع کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد ایک صفت کو بیان کیا جاتا ہے تا ان کی اس کی نوعیت مشخص ہو جائے، معین ہو جائے۔ اصبر صبرن جمیلاً، یہ جمیلاً صفت ہے کس کے لیے؟ صبر کے لیے، صبرن کے لیے، اور صبرن مفعول مطلق ہے اور اصبرو کی نوعیت کو بیان کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَدَّقَّتِ السَّاعَةُ دَقَّتَيْنِ، یعنی گھڑی 2 بج رہے ہیں، 2 بجے ہیں۔ تو یہاں پر دکہ فعل ہے، الساعۃ اس کے لیے فاعل ہے، اور دقتین یہ مفعول مطلق ہے۔ اور یہ مفعول مطلق ہے کیا ہے، کون سا مفعول ہے؟ یعنی عدد بیان کرنے کے لیے، بیان ہے عدد ہی، یعنی حقیقت میں اس کی عدد کو بیان کرنے کے لیے اس مفعول مطلق کو لایا گیا ہے۔ یعنی وہ گھڑی کے جو ساعت کے جو ٹک ٹک کی جو آواز آ رہی ہے وہ دقتین ہے، یعنی 2 بج رہے ہیں، 2 کی وہ گھنٹی جو ہے 2 بج رہے ہیں۔ اسی 2 کو مشخص کرنے کے لیے، عدد کو
کو معین کرنے کے لیے اسی کو لایا گیا ہے۔ یہ دکتین تثنیہ کا صیغہ ہے اور مصدر ہے، مفعول مطلق ہے دکت کے لیے اور اسی فعل سے ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ابھی آگے جو ہے ایک فائدہ یہاں پر ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اس فائدہ کے اندر جو ہے یہ مشخص کیا جا رہا ہے کہ یہ مفعول مطلق جو ہے، مفعول مطلق جو تاکید کے لیے آتا ہے، مفعول مطلق تاکیدی، یہ مفعول مطلق تاکیدی نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ وہ جمع ہوتا ہے، کیوں؟ بلکہ وہ مفرد رہتا ہے، ہمیشہ مفرد حالت میں رہتا ہے، اس میں وہ نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے ایک حقیقت مشترکہ پر دلالت کرتا ہے، اور وہ حقیقت مشترکہ جو قلت اور کثرت کے درمیان میں باقاعدہ مساوی ہے، یعنی وہ ایک حقیقت مشترکہ جو کہ قلیل و کثیر کے درمیان میں جو ایک حقیقت مشترکہ ہے، اس حقیقت مشترکہ کے اوپر یہ مفعول مطلق دلالت کرتا ہے۔ جب یہ اس حقیقت پہ دلالت کرتا ہے تو وہ حقیقت متحمل تعدد نہیں ہے، یعنی اس کے اندر تعداد جو ہے تعداد کا معنی نہیں رکھتی ہے وہاں پر کہ وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، یہ نہیں، بلکہ وہ جو ہے وحدت کے ساتھ رہ کر اس حقیقت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ حقیقت مفرد پہ رہتے ہوئے کر سکتی ہے، تثنیہ اور جمع ہو کر نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا یعنی یہ مفعول مطلق جو تاکید کے لیے آتا ہے وہ تثنیہ نہیں ہوتا ہے، جمع نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مفرد حالت میں رہتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان المصدر المؤکدہ، مصدر جو تاکید کرتا ہے وہ لا یثنى ولا یجمع، نہ اس کو تثنیہ بنایا جاتا ہے نہ ہی اس کو جمع بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنه يدل على الحقیقت المشترکۃ، چونکہ یہ دلالت کرتا ہے ایک حقیقت مشترکہ پر بین القلیل والکثیر، یعنی قلیل اور کثیر کے درمیان ایک حقیقت مشترکہ کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے۔ تو جب قلیل و کثیر کے درمیان حقیقت مشترکہ پر دلالت کرتا ہے تو اس صورت میں وہی لا تتحمل التعدد، تو اس وقت پھر وہ یہ حقیقت جو ہے یہ حقیقت متحمل تعدد نہیں ہو سکتی ہے، تعدد کو اپنے اندر نہیں لے سکتی ہے، یعنی وہ تثنیہ نہیں بن سکتا ہے، جمع نہیں بن سکتا ہے، بلکہ وہ مفرد رہ کر جب مفرد رہے گا تو وہ اس وقت اس حقیقت کے اوپر جو ہے دلالت کرے گا۔ وَأَمَّا الْمُبَيَّنُ، اما جو مبین ہے، مبین کی دو قسمیں ہیں، ایک مبین نوع ہے، ایک مبین عدد ہے، ٹھیک ہے۔ جو مبین ہے، جو تبیین کے لیے آتا ہے، فَيَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ، یعنی اس میں یعنی جو عدد کو بیان کرنے کے لیے یا جو نوع کو بیان کرنے کے لیے جو مفعول مطلق کو لایا جاتا ہے اس میں یہ جائز ہے، یعنی اس کو آپ تثنیہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ جمع بھی بنا سکتے ہیں، یہ دونوں اس میں جائز ہے۔ جیسے وَأَمَّا الْمُبَيَّنُ فَيَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ، کہتا ہے اس میں یہ جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ ذالکہ کا مشار علیہ کیا ہے؟ یعنی یہی قلت اور کثرت، یعنی یہ تعدد اس میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ نہ ہو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکم تو حکمینی، میں نے یعنی حکم کیا، دو حکم کرنا، او احکامن، بہت سارے احکام کہنا۔ تو یہ دیکھو حکمینی، احکامن، یہ یعنی تبیین عدد بیان کرنے کے لیے ہے، تو لہٰذا یہاں پر تثنیہ کی شکل میں، جمع کی شکل میں لانا یہ جائز ہے۔ یا اسی طریقے سے دیکھو اس مثال میں وَعَالَجْتُ الْمَرِيضَ عِلَاجَيْنِ، یعنی میں نے مریض کا علاج کیا، دو مرتبہ علاج، یعنی دو مرتبہ لے گیا اس کو علاج کے لیے۔ یا یعنی عالجت ثلاثۃ علاجات، یعنی تین علاج کرایا، تین مرتبہ اس کو لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس، تین علاج کرایا اس کو۔ تو یہاں پر عالجت المریضہ علاجین تثنیہ لا سکتے ہیں، یعنی ثلاثۃ علاجات کہہ سکتے ہیں، یہ جمع کے لیے ہوگا۔ لأنه يدل على الأنواع والأفراد المنطوية تحت الحقيقة وهي قابلة التعدد، تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصدر مفعول مطلق جب
نوع بیان کرنے کے لیے، عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ دلالت کرتا ہے انواع و افراد کی جو مشتمل ہے اس حقیقت کے تحت میں، یعنی اس حقیقت کے تحت میں جو افراد اور یا انواع جتنے بھی جو ہیں شامل ہیں، ان سب کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے۔ منطویہ یعنی مشتمل ہے، جو شامل ہے، یہ یعنی حقیقت کے نیچے جتنے بھی افراد جو شامل ہیں، انواع و افراد شامل ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے یہ دلالت کرتا ہے۔ وہی قابلۃ التعدد، چونکہ یہ حقیقت ایسی حقیقت ہے جو انواع و افراد کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو لہٰذا وہ حقیقت مفرد بھی ہو سکتی ہے، تثنیہ ہو سکتی ہے، جمع ہو سکتی ہے، مختلف جو ہے اس حقیقت جو ہے تبدیل ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ مفعول مطلق بھی مختلف قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تحت الحقیقتی وہی قابلۃ التعدد، اور یہ حقیقت جو ہے وہ یعنی قابل تعدد ہے، اس کے اندر تثنیہ ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ قابل تعدد ہے، لہٰذا اس میں تثنیہ جمع کا ہونا صحیح ہے۔ لیکن جہاں پر مصدر جو مؤکد ہوتا ہے وہاں پر وہ یعنی مشترک ہوتا ہے اس حقیقت کے جو کہ قلیل اور کثیر کے درمیان میں جو مشترک حقیقت ہے، تو جب مشترک ہے تو اب آپ نے اس کو کثیر کے لیے لایا تو قلیل رہ گیا، قلیل کے لیے لایا تو کثیر رہ گیا، لہٰذا اس وجہ سے اس کو مفرد رکھتے ہیں تاکہ کہ وہ قلیل کے اوپر بھی دلالت کرے، کثیر کے اوپر بھی وہ دلالت کرے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہماری بحث جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی، اور انشاءاللہ ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔